السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عمل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کیا آپ لوگ بھی پری سے دوستی کرنا چاہتے ہو؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، لیکن اگر اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ میں خود ذاتی طور پہ نیوٹرل سا ہوں۔ کبھی کہتا ہوں باطنی آنکھ کھولے تو کبھی کہتا ہوں باطنی آنکھ بند کرے، کبھی کہتا ہوں باطنی پری کو قابو کر لے تو پھر کبھی کہتا ہوں کہ پری سے دوستی نہ کریں، کبھی کہتا ہوں کہ ہمذات نقصان دہ ہیں تو کبھی ہمذات کا کورس لا دیتا ہوں، کبھی کہتا ہوں کہ حیض کے جادو کے فائدے ہیں تو کبھی اس کے نقصانات بتا دیتا ہوں۔ شاید کوئی ایسا کرتا ہوگا کہ ہر چیز کے دو رخ بتا دیتے، اس لیے عموماً کوئی بندہ میرے او ویڈیو دیکھ لے کہ خبردار باطنی آنکھ کھولنے کی غلطی نہ کر لی، اور پھر وہاں پر ہی میں یہ بول دیتا ہوں کہ میرے باطنی آنکھ کھولنے کا ایک کورس ہے، اس کا اتنے ہزار ہدیہ ہیں، آپ مجھے دو گے تو میں آپ کو باطنی آنکھ کا چلہ کروا دوں گا۔ تو یہ بیوقوفانہ باتیں میں کیوں کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کی نظر میں، کہ جب تک آپ کو کسی چیز کے سائڈوں کا نہیں پتہ ہوگا آپ تک اس سے انجام سے واقفیت نہیں ہو سکتی۔ اب جس طرح پری سے دوستی کرنے کا عمل ہے، تو پری سے مراد یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جنی ایک لفظ کر رہا ہوں یا ایک خاتون۔ اب چونکہ خاتون کو حاضر کرنے کے لیے آپ کو خاتون کا جسم چاہیے ہوگا، اگر آپ مرد کا جسم کا انتخاب کریں گے تو پھر مرد عورتوں والے نخرے کریں گے۔ اب اگر آپ نے ایسی پری کو قابو کیا جو کہ ایک جوانی کی عمر کی، ایک ایسی جنی کو قابو کیا جو اپنی جوانی کی عروج پہ ہیں، اور آپ نے اس کی حاضرات کے لیے انتخاب کیا اپنی ماں بہن کا، بیوی کا لفظ میں یہاں پہ استعمال نہیں کر رہا، یا بہن کا یا ماں کا، جو کہ سب سے مقدس رشتے ہوتے ہیں، اور میں نے لفظ استعمال کیا جوانی کا۔ امید ہے کہ سمجھدار سمجھ گئے ہوں گے۔ ان کی ضروریات کیسے پورا کرو گے؟ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، میرے پاس بھی تھے اس طرح کے واقعات، یعنی کہ تے سے مراد یہ کہ وہ کچھ حضرات ایسے تھے جو نشہ کرتے رہتے تھے، اور وہ اگر نہ دے تو کام نہیں کرتے۔ اگر کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو خوشبو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ چلے میں وہی چیزیں کھائے جو بعد میں آپ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اگر ایسا پری آپ کے پاس آ جائے جن کو اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے، ان کے خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور حاضری بھی آپ کی ماں یا بہن میں ہوتی ہے، کیونکہ حاضری کے لیے تو کسی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ عموماً ہم بچے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، نابالغ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی، چل نابالغ لڑکی ہی ہوئی آپ کی بیٹی، کیونکہ کوئی اور لوگ تو آپ کو اپنی اولاد کو حضرات کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ نابالغ بچی ہوئی اور ہوئی بھی آپ کی بیٹی، لیکن جب آپ اس پہ حاضری کرتے ہیں اور اس پہ غلبہ ہو جائے شہوت کا، اس پری پہ، اس جن پہ، پھر آپ کیا کرو گے؟ تو ہر چیز کے دونوں رخ میں اس لیے وضاحت کے ساتھ بتاتا رہتا ہوں۔ جو پاگل مجھے سمجھتے ہیں ان کی نظر میں شاید صحیح ہے، اور میں خود بھی بعض دفعہ سوچتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو کس طرح بیوقوف بناتے رہتے ہیں کہ ایک چیز کا بس وہی ان کے ذہنوں میں بٹا دیتا ہے۔ ہمذات نقصان دہ بھی ہے، ہمذات سے آپ لذات فائدے لے سکتے ہو، پری نقصان دہ بھی ہیں، آپ ان سے لذات فائدے اٹھا سکتے ہو۔ اسی چیز کا مجھے ڈر ہوتا ہے۔ خزانے فائدے والی چیز ہے، لیکن خزانے کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں اس کے پانے کے بعد۔ تو یہ نیوٹرل، یہ دونوں سائڈ کی باتیں کیوں ہے، اس کی ریزن، اس کی وجہ شاید میں یہ خود سے کہ میں ان چیزوں میں بھٹک نہ جاؤں، خود سے یہ اپنے لیے کرتا رہتا ہوں کہ بھئی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک چوری ہے، ایک چوری میں کہتا ہوں میں کسی ہوٹل کا شیف کی صورت میں ہوں تو میں اس کو صرف وہاں تک استعمال کر سکتا ہوں، سبزی کاٹنے تک، سلاد بنانے تک، سالن پکانے وغیرہ میں، یعنی کسی چیز کے استعمال میں۔ اور میں نے زندگی میں سیکھا ہی یہی ہے کہ یہ چوری صرف اسی کام کے لیے آتی ہے۔ لیکن وہاں پہ پھر ایک گینگسٹر ہے، ایک لڑاکا ہے،
ایک فوجی ہے، ایک ہتھیارہ ہے، ایک محافظ ہے، ایک سپاہی ہے، ان کو ساری زندگی یہی سکھائی جاتی ہے کہ یہ جو چھری ہوتی ہے یہ صرف نقصان کے لیے ہوتی ہے، آپ نے اس سے نقصان ہی دوسروں کو پہنچانا ہے، اس سے آپ کسی اور کام کی امید نہیں کرنا۔ تو ایک بندے نے ایک چیز سیکھی کہ یہ صرف سبزی کاٹنے کی کام آتی ہے، ایک سپاہی کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ صرف دشمن کو ناکارہ بنانے کی کام آتی ہے، اور ایک عام غنڈے کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اس سے آپ دوسرے کو نقصان دو گے تو آپ کو نفع ملے گا۔ چیز وہی ایک تھی، اس کے سکھانے بتانے والے زیادہ تھے۔ تو یہاں پر وہی باتیں پر آتی ہیں کہ میں نیوٹرل ہو جاتا ہوں، میں ہر چیز کا رخ بتا دیتا ہوں، اس لیے بعض لوگ میری ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کا متبادل اس کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی میں ہدیہ دینے کے خلاف بھی ہوں، ہدیہ لینے کے خلاف بھی ہوں، اور پرانی ویڈیو میں یہی ہے کہ اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے یا لیتا ہے تو میں نے اس کی مخالفت بہت زیادہ کی، لیکن وہی پر جب میری بات آتی ہے تو میں کچھ چیزوں میں میری ہدیہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، لاکھوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، ہزاروں میں بھی ہوتا ہے، سینکڑوں میں بھی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ تو اس طرح بات کرتے ہو، یہاں پہ اس طرح، تو نیوٹرل، حالانکہ اس کو صرف ایک چیز، ایک ویڈیو دیکھی ہوتی ہے، باقی چیز کا نالج نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی میں نے وہی بات کی کہ دوستی کرنا چاہتے ہو، اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر دوستی کرنا چاہتے ہو، ایک گرل فرینڈ کی شکل میں رکھنا چاہتے ہو، تو پھر اس کی جو نقصانات ہیں اس سے آپ کو باخبر ہونا چاہیے، ماں، بیٹی یا بہن کی صورت میں، کیونکہ بعض دفعہ بڑوں پہ بھی حضرات ہوتی ہے اور بچوں پہ تو عام ہو جاتی ہے۔ تو جو باتیں میں کھلے عام زبان سے نہیں، اشارتاً بات کر رہا ہوں، زبان ساتھ نہیں دیتا کچھ چیزوں میں، تو آپ لوگ خود سمجھ جائیں کہ ہر چیز کے پہلو ہوتا ہے، آپ نے کس پہلو سے اس کو دیکھنا ہے۔